الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ختم قرآن حکیم کی بابرکت تقریب میں مجھے کچھ کہنے کے لیے اور آپ کو کچھ سننے کے لیے دعوت دی گئی. سب سے پہلے تو یہ دعا کر لیتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ بہت ہی کریم ہیں. آج کی ہماری اس محفل کو، ہمارے مل بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو کچھ اس انداز میں قبول فرما لیجئے کہ اس کی برکت سے آج ہم سب کی بخشش ہو جائے. کیونکہ علماء نے لکھا ہے چند اوقات ایسے ہیں اور چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر دعا رد نہیں جاتی، قبول ہوا کرتی ہے. ان مبارک گھڑیوں اور مبارک اوقات میں سے ایک وقت اور ایک موقع وہ ختم قرآن حکیم کا بھی ہے. صحابہ کرام میں سے بعض حضرات ایسے بھی تھے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ حضرات ایسے بھی تھے کہ جب وہ قرآن حکیم مکمل کر لیا کرتے تھے اپنی تلاوت میں، تو وہ دوستوں کو بلایا کرتے تھے کہ آ جاؤ، آج میرے قرآن حکیم کی تلاوت کی تکمیل ہو رہی ہے، مل کر دعا کریں گے. تو یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ آج کی ہماری اس محفل کو، کہنے سننے کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن حکیم اللہ رب العزت کا کلام ہے. پروردگار عالم نے اسے نازل فرمایا اور ساتھ ہی اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا. ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، اس ذکر کو، اس نصیحت کو، یعنی اس کلام کو، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اٹھا لیا. وہ پروردگار عالم اسباب کے محتاج نہیں ہے. وہ اگر چاہتے تو بغیر اسباب کے اپنے کلام کی، کتاب مقدس کی حفاظت فرما سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ دنیا عالم اسباب پہ قائم ہے تو اس لیے اللہ رب العزت نے اسباب پیدا فرمائے. حفاظت پروردگار عالم خود فرما رہے ہیں، لیکن اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے، کچھ اشخاص کا انتخاب فرمایا اور ان کے ذریعے سے قرآن حکیم کی حفاظت پہلے بھی ہوتی رہی، آج بھی ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے پڑھنے کے لیے چن لیا، وہ قرآن حکیم کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے قرآن کی حفاظت کا کام کر رہا ہے. کسی کو اللہ رب العزت نے حفظ قرآن کی نعمت سے مالا مال فرما کر
اسے مسند پر بٹھا دیا، استاد بنا کر، مدرس بنا کر، وہ دوسروں کو قرآن حکیم کی تعلیم دے کر قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ کسی نے آ کر ایسے لوگوں کے لیے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے مکان کا انتظام کر دیا، جگہ کا انتظام کر دیا، زمین کے خریدنے میں معاون بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت قرآن کا کام اس انداز سے ان سے لے لیا۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار میں لگا دیا، وہ سارا دن کاروبار کرتا ہے، ہر مہینہ ہر سال اپنے کام میں لگا دیتا ہے، دکانداری کرتا ہے، کوئی اور کاروبار کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بھی حفاظت قرآن کے شعبے سے منسلک کر رکھا ہے۔ کچھ کام ان سے بھی لیا جا رہا ہے، وہ ہر مہینے یا ہر سال یا 6 ماہ 3 ماہ کے بعد چندے کی صورت میں معاون بن کر قرآن پاک کی حفاظت کا کام اس سے بھی لیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اسباب میں قرآن پاک کی حفاظت کا کام اس انداز سے منتخب بندوں سے لیا ہے، منتخب اشخاص سے لیا ہے، اور جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ پڑھنے والے ہیں، چاہے وہ پڑھانے والے ہیں، چاہے وہ بچوں کو بھیجنے والے ہیں، چاہے وہ پلاٹ اور زمین خریدنے والے ہیں، چاہے وہ چندے کی صورت میں تعاون کرنے والے ہیں، یوں نہ سمجھیں کہ فلاں چندہ دیتا ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ اللہ نے حفاظت قرآن میں ایک شعبہ اس کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ کام، یہ خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہیں اس سے لیتے ہیں، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ورنہ بڑے بڑے سرمایہ دار پڑے ہیں، بڑے بڑے ساہوکار پڑے ہیں جو عیاشیوں پر، فحاشی اور یانی پر، گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اس طرف آنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی۔ اور کیوں نہیں ملتی؟ کہ اللہ رب العزت نے رحمت کی نگاہ سے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ پروردگار عالم کو ان کے مال و دولت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی لینا ہی نہیں چاہتے۔ اس لیے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ دین کی خدمت ہمیشہ غریبوں نے کی ہے، اور اللہ کے محبوب کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوا دیا کہ طوبیٰ للغرباء، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبریاں غریبوں کے لیے ہیں، امیروں کے لیے نہیں۔ تو بہرطور قرآن پاک کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ خود لے رکھا ہے کہ میں نے خود ہی حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر جن بندوں کا اللہ نے انتخاب کیا، وہ بندے کیسے؟ تو اپنے محبوب کی زبان مبارک سے کہلوا دیا۔ صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم سارے بہتر ہو، تم سارے اچھے ہو، جو مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو اعمال صالح کرنے والا ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے، وہ اچھا ہی ہے، بہتر ہی ہے۔ تو فرمایا کہ تم سارے بہتر ہو، تم سارے اچھے ہو، لیکن فرمایا خیرکم، پھر تم میں سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، جو قرآن سیکھتے ہیں وہ سکھاتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے تم میں سے۔ بلکہ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ان اشراف امتی حملۃ القرآن، فرمایا کہ میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے نہیں، جن کے پاس اقتدار ہے وہ معزز ہے نہیں، جن کے پاس کرسی ہے وہ معزز ہے نہیں۔ فرمایا کہ میری امت کے معزز وہ ہیں جو حامل قرآن ہیں، جو قرآن کی دولت سینے میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ میری امت میں سے وہی لوگ معزز ہیں، وہی لوگ شریف ہیں، وہی لوگ اشراف ہیں۔ اور یہ ایک ایسا کلام ہے پروردگار عالم کا کہ اس کی تعلیم کے لیے فرمایا کہ جو کوئی چلتا ہے، طالب علم چلتا ہے، فرمایا یوں نہ سمجھو کہ وہ گھر سے نکلا، اسکول جانے والے کا تو اکرام ہم کرتے ہیں نا، بچہ اسکول جا رہا ہے، پینٹ شرٹ لے کر آئے، اس کے لیے بستہ خرید کر لائے، اس کے لیے خوب ماں تیاری کر کے اس کو بھیجتی ہے، خوب تیار کر کے اسکول کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، سائنسدان بنے گا، اس کے بارے میں بڑا خرچ بھی کیا جاتا ہے اور اس پر محنت بھی کی جاتی ہے، اور خوب تیار کر کے اس کے ناشتے کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے بعد اس کے پاس باکس بھی ہوتا ہے جس کے اندر لنچ بھی ہوتا ہے، کھانا بھی دے دیا جاتا ہے کہ وہاں پر بھوک لگے گی تو کھا لینا۔ جبکہ مدرسے کی طرف آنے والے بچے کو کبھی ماں نے چائے تک کا نہیں پوچھا کہ چائے پی کر جا رہے ہو یا ویسے جا رہے ہو۔
منہ دھو کے جا رہے ہو یا ویسے جا رہے ہو؟ تمہارا بھی کوئی یونیفارم ہے یا نہیں ہے؟ تم نے بھی کوئی تیاری کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ بغیر تیاری کے بھیج دیا جاتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر یہاں بھی اس طرح کا اعزاز ہوتا تو پھر تو ہر بچہ اس طرف آتا۔ اگر یہاں بھی اس طرح کا اعزاز و اکرام ہوتا، یہاں بھی ایسے انعامات ہوتے والدین کی طرف سے جس طرح اسکول کے بچوں کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر یہاں بچے سارے اس طرف آتے۔ اللہ نے فرمایا یہاں ہر کسی کو ہم نے نہیں لانا، بلکہ وہی آئیں گے جن کا انتخاب پروردگار عالم کر لیں گے۔ فرمایا کہ ان کے لیے تم نے سواریاں رکھی ہیں، ان کے لیے تمہارے باقاعدہ رکشے آتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ تمہاری گاڑیاں آتی ہیں، والدین موٹر سائیکلوں پر گاڑیوں میں بٹھا کر بچوں کو اسکول میں چھوڑ آتے ہیں، وہاں پر اکرام تم کرتے ہو۔ فرمایا یاد رکھو تمہارا بچہ چنچی پہ بیٹھا ہوگا، اسکول کی طرف جانے والا بچہ رکشے پہ بیٹھا ہوگا، اس کے قدم موٹر سائیکل پہ رکھے ہوں گے۔ فرمایا جو بچہ میرے قرآن کے پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، گھر کے دروازے سے لے کر مدرسے میں اس کی چٹائی تک میرے فرشتوں کے پروں پہ چلتا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اکرام فرماتے ہیں اور فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ زمین پر چل رہا ہے، اس چلنے والے کو کیا ملے گا؟ وہ کھیلتا ہوا بچہ جب قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا کہ جہاں جہاں اس کے قدم لگتے ہیں زمین کا وہ ٹکڑا اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، زمین اس کے لیے معافی طلب کرتی ہے۔ اللہ یہ وہ بچہ ہے جو جا رہا ہے تیرا کلام یاد کرنے کے لیے، یہ بچہ ہے وہ بچہ ہے جو جا رہا ہے اللہ آپ کا کلام یاد کرنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ فرشتے پر بچھاتے ہیں، زمین ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، استغفار کرتی ہے۔ یہ قرآن کریم یاد کر لینا اتنا آسان نہیں تھا جتنا ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ہم سمجھتے ہیں آسان ہے، یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کا بوجھ نہ اٹھا سکتا۔ تو 5 سالہ بچے نے کیسے اس کا بوجھ اٹھا دیا؟ زبان تو ریزہ ریزہ نہیں ہوئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن اتنا آسان نہ تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ کا گھٹنا مبارک میری ران پہ تھا، قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کا گھٹنا مبارک میری ران پہ پڑا ہوا تھا۔ اچانک وحی کا نزول شروع ہوا۔ فرماتے ہیں جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے لگا میری پنڈلی ٹوٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اور وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی تو اونٹ جیسا مضبوط جانور بھی برداشت نہ کر سکتا، بیٹھ جایا کرتا تھا، رک جایا کرتا تھا، چلنے سے وہ قاصر ہو جاتا تھا۔ سخت سردی کے موسم میں وحی کا نزول ہوتا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، آپ کی پیشانی پر موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے چمکنے لگتے تھے۔ قرآن پاک اتنا آسان تو نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے گزار کر اس کو ہمارے لیے آسان کر دیا، اور آسان اتنا کر دیا کہ ایک بچہ بھی اس کو آسانی سے یاد کر لیتا ہے۔ چھوٹی عمر میں دنیا میں آج تک کسی کتاب کو اس انداز سے یاد نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ کسی بھی کتاب کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں، پہلے تو کر نہیں سکیں گے، اگر کر بھی لیا تو جملے آگے پیچھے ہوں گے، ترتیب بدلے گی، جبکہ یہاں پر تو اتنی احتیاط ہے کہ زبر زیر کا فرق بھی نہ آنے پڑے، زبر زیر کے فرق سے بھی معنی بعض اوقات بدل جاتا ہے، اتنی احتیاط کے ساتھ۔ تو ایک بچہ 30 پارے قرآن کی یاد کرتا ہے اور اس کے ایک حرف میں بھی غلطی نہیں ہوتی، پورے کا پورا سینے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا اپنا اعجاز ہے، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو ذریعہ بنا دیا ہے۔ چھوٹی عمر کے بچے ایسے بھی تھے گزرے ہیں جنہوں نے 8 سال کی عمر میں قرآن یاد کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن یاد کیا ان کی عمر مبارک 7 سال کی تھی، 7 سال کی عمر میں قرآن یاد کیا۔ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے 6 سال کی عمر میں قرآن یاد کیا، ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے 5 سال کی عمر میں قرآن یاد کیا، ایسے بھی ہیں جنہوں نے 4 سال کی عمر میں قرآن یاد کیا۔ 4 سال جو ہمارے ہاں صحیح طریقے سے بول نہیں سکتے، مائیں بھی کہتی ہیں اب اسکول میں داخل نہ کرنا،
5 سال سے پہلے داخل نہیں کرنا، وہاں پر تو پڑھ نہیں سکے گا. ہمارا بچہ الف بے نہیں پڑھ سکتا، وہ قرآن کے پورے حافظ بن گئے تھے. بلکہ 5.5 سال کی عمر میں یاد کرنے والا پورے قرآن کا بچہ، وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارے دوست تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، مولانا اسلم محمدی رحمۃ اللہ علیہ، ادارہ ہے ان کا ٹانک روڈ پر. انہوں نے ایک بچے کو حفظ کرایا تھا اور اس کا امتحان میں نے لیا تھا جب میں گیا تھا وہاں. 5.5 سال کی عمر تھی، قرآن کا مکمل حافظ تھا، مکمل حافظ تھا قرآن کا. میرے پاس ایک سوال ہوتا ہے اکثر حافظوں کے لیے، کہ نوجوان حافظ ہوتے ہیں نا، میں اکثر ایک سوال کیا کرتا ہوں. بڑے بڑے اچھے حافظ وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے. یقین کریے بچہ خاموش نہیں رہا، اس نے فوراً جواب دے دیا. بتانا نہیں ہے میں نے آپ کو، کبھی میرے کام آ سکتا ہے وہ سوال. تو باہر دور میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹی عمر میں بچوں کا یاد کرنا اور تھوڑے وقت میں یاد کرنا، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے. تھوڑے وقت میں قرآن پاک کا یاد کرنا. ایک قافلہ حج کا جا رہا ہے، ہندوستان سے قافلہ چلا حج کے لیے. اس زمانے میں قافلے اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، لمبے قافلے چلا کرتے تھے، کئی مہینے لگ جاتے تھے جاتے ہوئے آتے ہوئے. اب قافلہ حج پہ جا رہا ہے، راستے میں رمضان کا مہینہ سر پہ آ گیا. اسی قافلے میں شریک سفر ہے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی قافلے میں حج پہ جا رہے ہیں. جب قافلہ رکا آرام کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے، سارے اکٹھے بیٹھے، تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ قافلے والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کوئی حافظ بھی ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے آج شام چاند نظر آ جائے. اگر چاند نظر آ گیا تو رمضان شروع ہو جائے گا، اور تراویح تو ہم نے پڑھنی ہے، سفر میں بھی تراویح پڑھیں گے ہم، اور حافظ قرآن کوئی ہے تاکہ سنت پوری ہو جائے ختم کی. تو پورے قافلے میں حافظ کوئی نہیں تھا، پورے قافلے میں حافظ کوئی نہیں تھا. سارے خاموش ہو گئے. تو فرمانے لگے چلو اللہ آسانی فرمائیں گے، آپ فکر نہ کریں، میں روزانہ یاد کر لیا کروں گا، شام کو سنا دیا کروں گا. روزانہ 100 سپارہ یاد کر لیتے، شام کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے. جب رمضان کا مہینہ مکمل ہوا، مولانا قاسم نانوتوی قرآن کے حافظ بن چکے تھے. ایسے حافظ کے سنا بھی چکے. تو کم وقت میں یاد کرنا، بلکہ اس سے بھی کم وقت میں یاد کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں ایک طالب علم آیا. باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ حضرت اس کو اپنے طلباء میں داخلہ دیں، اور وہ پڑھنا چاہتا ہے، کتابیں پڑھنا چاہتا ہے، فقہ پڑھنا چاہتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کیا یہ حافظ ہے؟ انہوں نے کہا حافظ تو نہیں ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہمارے ادارے میں داخلہ اس کو مل سکتا ہے جو حافظ قرآن ہو، جسے قرآن آتا ہو، وہ یہاں پر داخلہ لے سکتا ہے. تو لہٰذا بچے سے فرمایا کہ تم جاؤ قرآن یاد کر لو، جب حفظ مکمل ہو جائے تو پھر آ جانا، داخلہ مل جائے گا. وہ بچہ چلا گیا. ایک ہفتے کے بعد مثال کے طور پر اتوار کے دن آئے تھے، تو اگلی اتوار کو پھر دیکھا امام صاحب کی نظر پڑی، وہ لڑکا بیٹھا ہے. فرمایا بیٹا تم پھر آ گئے، پچھلے ہفتے آئے نہیں تھے؟ جی میں آیا تھا. تو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ قرآن پاک کو یاد کر لو، اور جب یاد ہو جائے حافظ پکے بن جاؤ تو پھر آ جانا، داخلہ ملے گا. تم کس لیے آئے ہو؟ وہ سر جھکا کر عرض کرنے لگا حضرت جہاں سے آپ کا جی چاہے امتحان لے لو، میں حافظ قرآن بن کے آیا ہوں. 7 دنوں میں قرآن مکمل یاد کر کے آیا. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دیکھیں، ہمارے بزرگوں میں علماء میں گزرے ہیں، حضرت شاید ان کا نام ہشام ہے، تو وہ بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے بڑا علم دیا تھا، لیکن وہ حافظ نہیں تھے. تو ایک مرتبہ جا رہے تھے، ان کے بارے میں لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ فلاں جو ہے نا بڑے عالم ہیں، اللہ نے بڑا علم دیا ہے، بڑا علم ان کے پاس ہے، مگر کاش کہ وہ حافظ بھی ہوتے. حافظ نہیں ہے، اگر حافظ ہوتے نا تو پھر زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہ جا رہے تھے، انہوں نے سن لیا کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے اور میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ حافظ نہیں ہے، اگر حافظ ہوتا تو زیادہ فائدہ ہوتا. یہ گھر چلے گئے، دروازہ اندر سے بند کر دیا، گھر میں بیٹھ گئے. 3 دن کے بعد باہر نکلے، آ کر اعلان کیا لوگوں اللہ رب العزت نے مجھے قرآن کا حافظ بنا دیا. 3 دن میں پورے 30 پارے یاد کر لیے. تو قرآن حکیم آسان نہیں تھا،
اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسان کر دیا، اس کا پڑھنا بھی ہمارے لیے آسان، اس کا یاد کرنا بھی ہمارے لیے آسان، حفظ کرنا بھی ہمارے لیے آسان، اور پھر اس پر انعام بھی پروردگار عالم خود عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انعامات سے نوازیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت عزتیں عطا فرماتے ہیں، اور روز قیامت انجام بھی ایسا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الماہر بالقرآن یا الماہر بالکتاب، جو قرآن میں مہارت حاصل کرتا ہے، مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ اس کو یاد کرتا ہے، اچھے طریقے سے اس کو پڑھتا ہے، تو فرمایا اس کا انجام کیا ہوگا، وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا مع صفوۃ الکرام بررا، وہ قیامت کے دن اس کا انجام جو ہوگا وہ بزرگ اور بلند مرتبہ فرشتوں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ اور بعض حضرات نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہاں پر مراد کرام بررہ کون سے لوگ ہیں، تو فرمایا اس سے انبیاء علیہ السلام مراد ہے کہ اس کا انجام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کا انجام صدیقین کے ساتھ ہوگا، جن کا جھنڈا حضرت ابو بکر صدیق اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو انعام رب تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں ان کے لیے انعام دنیا والوں کے پاس نہیں ہے، لیکن چونکہ کلام اللہ کا ہے، انعام بھی اللہ دیں گے۔ اور اس موقع پر روایات میں آتا ہے کہ روز قیامت انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے، 1,24,000 انبیاء کا مجمع ہے، صدیقین کی جماعت موجود ہے، شہداء بھی سارے موجود ہیں، صلحاء، اتقیاء، ابرار، علماء، اولیاء، صلحاء سارے کھڑے ہیں، پوری انسانیت دیکھ رہی ہے کہ وہاں پر ایک حافظ قرآن کو بلایا جائے گا۔ جب حافظ قرآن آئے گا، پروردگار عالم دیکھ کر خوش ہوں گے، فرمائیں گے فرشتوں سے کہ جاؤ اس بچے کے والدین جنہوں نے اسے حفظ کرانے کے لیے بھیجا تھا، جنہوں نے اسے حفظ کرانے کے لیے استاد کے سامنے، مدرس کے سامنے بٹھایا تھا، ان والدین کے سروں پر تاج رکھ دو۔ فرمایا کہ روز قیامت اس حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر تاج رکھ دیے جائیں گے۔ تو فرمایا وہ تاج کیسا ہوگا؟ وہ سونے چاندی کا تاج نہیں ہوگا، وہ ایسا روشن ہوگا، ایسا چمکنے والا ہوگا کہ اس تاج کی چمک سورج کی چمک سے زیادہ ہوگی۔ یہ والدین کو انعام دیا جائے گا، اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا جس طرح دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرتا تھا، اسی طریقے سے قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں پہ چڑھتا جا۔ جہاں پر تیرا قرآن مکمل ہوگا وہیں پر تیرا مقام ہوگا۔ انعامات پروردگار عالم خود عطا فرمائیں گے، روز قیامت عطا فرمائیں گے، کیونکہ دنیا میں اس کا انعام کوئی دے ہی نہیں سکتا، دنیا میں اس کا اجر، اس کا بدلہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے پروردگار عالم خود ہی نوازیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن حکیم پر محنت کی ہے، قرآن حکیم کو سمجھے ہیں، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ قرآن کو اعزاز حاصل ہے کہ اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہو چکی تھی، تورات آئی ہے، انجیل آئی، زبور آئی، لیکن دنیا میں تورات، انجیل، زبور کے حافظ کوئی نہیں تھے۔ تورات کے صرف 4 حافظ گزرے ہیں جن کو تورات مکمل یاد تھی، صرف 4 حافظ تورات کے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات نازل ہوئی ہے، وہ خود حافظ تھے تورات کے۔ دوسرے ان کے بعد جو نبی بنے ہیں حضرت یوشع، وہ تورات کے حافظ تھے۔ تیسرے حضرت عزیر علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے 100 سال تک سلایا تھا، سورۃ بقرہ میں ان کا ذکر آتا ہے تیسرے پارے میں، ان کو تورات یاد تھی زبانی۔ اور چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تورات کے تاریخ میں 4 حافظ ملتی ہیں، اس کے علاوہ تورات کا حافظ کوئی نہیں تھا۔ انجیل کے حافظ اس حال میں تھے کہ جب وہ لکھنے کے لیے بیٹھے تو ہر ایک نے جو لکھا وہ دوسرے سے مختلف لکھا۔ 4 بندے تھے جنہوں نے انجیل کو لکھنا شروع کیا۔ لوکا بیٹھا، اس نے لکھی انجیل، متی اٹھا، اس نے اپنی انجیل لکھی، مرکس اٹھا، اس نے اپنی انجیل لکھی، اور اس طریقے پر یوحنا آیا، اس نے اپنی انجیل لکھی۔ ہر انجیل دوسری سے مختلف ہے، تو ان کو حافظ نہیں کہہ سکتے۔ اگر حافظ تھے تو ادھورے تھے۔ آج بھی دنیا میں 4 انجیلیں ہیں، ایک نہیں ہے۔ قرآن تو ایک ہی ہے نا ہمارے پاس، 4 انجیلیں ہیں عیسائیوں کے پاس، لوکا کی انجیل، مرکز کی انجیل، متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل، 4 انجیلیں مختلف ہیں، ایک انجیل ہی نہیں ہے ان کے پاس، 4 اور 100 تو اس کے علاوہ تھی جن کو انہوں نے ضائع کر دیا۔
کہ ان کو چھوڑ دو، بس 4 کافی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذمہ لیا اور عالم اسباب میں ایسے اشخاص کا انتخاب کیا پروردگار عالم نے، اور ان کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کی ہے، اور آج تک قرآن حکیم جیسا نازل ہوا تھا اسی طریقے پر آج بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی کمی بیشی کے، بلکہ اس کا لفظ، حرف، آیت تو اپنی جگہ، اس کا کوئی کسی حرکت کو بھی آج تک کوئی تبدیل نہیں کر سکا، کسی زبر کی جگہ زیر اور زیر کی جگہ پیش آج تک نہیں لگ سکی، اور نہ لگ سکتی ہے، اور کیسے لگے کہ جب حفاظت پروردگار عالم خود فرما رہے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن پاک کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جو لوگ قرآن پاک کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کر لیتے ہیں، جو لوگ قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، پروردگار عالم ان کو پھر نوازتے ہیں، دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے انعامات ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو قرآن سے دور بھاگنے والے ہیں، وہ لوگ جو قرآن پاک کی عظمتوں سے ہٹنے والے ہیں، جو قرآن پاک کے ساتھ تعلق کو نہیں جوڑتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی سے دوچار کرتے ہیں، اور روز قیامت بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ٹھہرے گی۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، بات کو اختصار کے ساتھ تکمیل کی طرف لے جاتے ہوئے۔ ایک مثال ہے، اس کے ذریعے سمجھیں۔ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں ایک سب سے بڑا اہم شخص ہے، اہم شخصیت ہے، سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑا سردار، بلکہ وہ سرداروں کا بھی سردار، مالی لحاظ سے بھی بہت مضبوط، جسمانی لحاظ سے بھی بہت مضبوط اور طاقتور، جتھے کے لحاظ سے، افراد کے لحاظ سے بھی بہت طاقتور، بڑے بڑے سردار اس کے سامنے بادب ہو کر بیٹھتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کہیں اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو اس کو سب سے زیادہ، سب سے بڑا دانا سمجھتے ہیں، سب سے بڑا سمجھدار، عقل مند سمجھتے ہیں، اپنے فیصلے بھی اس کے پاس لاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو معاشرے میں، اپنے علاقے میں ابو الحکم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نام اس کا عمر ہے، ہشام کا بیٹا ہے، اور ہم اسے ابو جہل کہتے ہیں، ہم اسے ابو جہل کہتے ہیں، نام اس کا عمر ہے، ہشام کا بیٹا ہے، بہت بڑا سردار ہے، دنیاوی لحاظ سے بڑی وجاہت ہے، دنیاوی لحاظ سے بڑا وقار ہے، دنیا میں بظاہر اس کی بڑی عزت ہے، لیکن اس نے قرآن کو نہ مانا، قرآن کو اللہ کی کتاب کے طور پر تسلیم نہیں کیا، قرآنی احکامات کے سامنے سر کو نہیں جھکایا بلکہ انکار کیا، قرآن پاک کو تسلیم نہیں کیا، ماننے سے انکار کر دیا، قرآن کے ساتھ تعلق کو نہیں جوڑا بلکہ دور ہٹ گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ بدر کے میدان میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ مارا جاتا ہے، اور آج تک دنیا اس پر لعنت دیتی ہے۔ عمرے پہ اکثر جانا ہوتا تھا، اب تو اس سال تو راستے ہی بند ہیں ہمارے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کے دروازے پہلے کی طرح دوبارہ کھول دے۔ بڑا دل روتا ہے، وہ حرم جو 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا آج اس کے دروازے بند ہیں، جہاں ہر وقت حجاج کرام اور زائرین بیت اللہ سے لپٹ کر اللہ کے سامنے آنسو بہا کر مانگا کرتے تھے، آج وہ آنکھیں ترس رہی ہیں، وہ ہاتھ ترس رہے ہیں قریب جانے کے لیے۔ دور دور سے طواف کیا جاتا ہے، چند فٹ فاصلے پر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے چل بھی نہیں سکتے، محدود تعداد کے علاوہ زیادہ لوگ جا بھی نہیں سکتے، راستے بند ہو چکے ہیں۔ تو دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالی حرمین کے دروازوں کو دوبارہ کھول دیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے اعمال کی شامت ہے کہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا، ورنہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو بہر طور میں عرض کر رہا تھا کہ وہ شخص قرآن کریم سے دور ہٹا، نتیجہ کیا نکلا؟ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ٹھہری، اور دنیا آج تک لعنت بھیجتی ہے۔ تو عمرے کے سفر میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر اکثر ہم دیکھا کرتے تھے، جب بھی جانا ہوا پھر ساتھیوں کو لے جاتے زیارات پر، تو جب بدر کی طرف چلتے تھے تو وہاں بدر کا جو میدان ہے جہاں پر کنواں تھا، اور اس کنویں کے اندر ابو جہل اور دوسرے اس کے جو ساتھ 70 ہلاک ہوئے تھے کفار مشرکین مکہ، ان کو ایک کنویں میں ڈالا گیا تھا۔ وہ کنواں تو بند ہے، اوپر سے بند کر دیا گیا، لاشیں اسی کے اندر ڈالی۔
تو آج بھی وہاں پر جو ہمارے عمرے پہ جاتے ہیں نا، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ابو جہل جو ہے نا وہ اسی کنویں میں بند ہے کنواں، تو ٹیلا تھوڑا سا مٹی ذرا اونچی اٹھی ہوئی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہی جگہ ہے۔ تو انہوں نے کھجور کی بڑی بڑی لاٹھیاں لی ہوتی ہیں اور وہاں پیٹ رہے ہوتے ہیں، اس کو مار رہے ہوتے ہیں۔ تو ساتھی مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کیوں اس کو زمین کو کوٹ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں زمین کو نہیں مار پیٹ کر رہے بلکہ نیچے ابو جہل پڑا ہوا ہے۔ یعنی اتنی نفرت آج تک نفرت۔ وہ ایک ساتھی تھے وہاں پر مکہ مکرمہ میں، تو وہ مروہ کی طرف جو لیٹرینے ہیں، تو وہ پیشاب کے لیے ہر نماز کے بعد میں پیشاب کر کے آتا ہوں۔ ایک بار میں نے پوچھا یار شوگر ہے تمہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کیا مسئلہ ہے، بیماری ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو ہر نماز کے بعد جا رہے ہو تم طواف کر لیا کرو، ایک وضو سے 2-3 نمازیں پڑھو نا۔ اس نے کہا قاضی صاحب مجھے بڑا مزہ آتا ہے وہاں جاتے ہوئے۔ میں نے کہا مزہ کیا ہے وہاں پر؟ لیٹرین میں کون سا مزہ ہے؟ اس نے کہا آپ نے بتایا تھا نا کہ یہ لیٹرین جہاں پر بنی ہے نا یہاں ابو جہل کا گھر ہوا کرتا تھا، تو میں اس لیے جاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میرے تصور میں ہوتا ہے کہ اس کے منہ میں پیشاب کر رہا ہوں، میں اس لیے جاتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ نفرت ہے۔ تو آج تک وہ قابل نفرت بنا ہوا ہے جو قرآن سے دور رہا، جو قرآن سے ہٹ کر رہا۔ اس کے مقابلے پر دیکھیں ایک شخص اور آتا ہے جو مکے کا اصل باشندہ نہیں ہے، جس کا مکہ میں اپنا اصل مکان بھی نہیں ہے، مکہ کے اندر اس کے رشتہ دار بھی نہیں ہے، مکہ کے اندر اس کی قوم بھی نہیں رہتی، وہ مکہ میں غریب الدیار ہے، وہ مکہ میں مسافر بن کر آیا تھا، اس کے پاس مال و دولت بھی کچھ نہیں ہے، اس کے پاس مکان بھی اپنا نہیں ہے، اس کے پاس تجارت بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ وہ آزاد بھی نہیں ہے، کسی کا غلام ہے، جس کو دنیا بلال کے نام سے جانتی ہے۔ وہ شکل و صورت بھی اس کی عام سادہ سی ہے، کوئی جسمانی طور پر بہت بڑا مضبوط پہلوان بھی نہیں ہے۔ جس جو انداز اس کا تھا، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، وہ قرآن سے دور رہا، یہ ساری چیزیں اس کو حاصل تھیں، لیکن قرآن سے ہٹ کٹ کر رہا، نتیجہ ذلت اور رسوائی کی صورت میں ملا۔ لیکن یہاں پر بلال آتا ہے، ظاہری صورت میں کچھ نہیں ہے، نہ مال و اسباب ہے، نہ اقتدار ہے، نہ ان کے پاس سرداری ہے، نہ اپنا مکان ہے، نہ اپنا محلہ ہے، اور نہیں معاشرے میں کوئی نام ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن قرآن کے ساتھ تعلق جڑا، قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑا ہے، قرآن کی محبت کو اپنے سینے سے لگایا ہے، تو پھر انعام کیا ملا؟ وہی بلال ہے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، دور ہے فاروق اعظم کا، فاروقی دور میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وفد باہر سے آ جاتا ہے۔ جب وفد والے آئے حضرت عمر کے سامنے بیٹھے تو اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں سردار، فلاں قبیلے سے تعلق، فلاں قوم سے تعلق ہے، یہ فلاں شخص بیٹھے ہیں، اس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، فلاں قوم سے ہے، اس کے والد جتنے بڑے سردار تھے، یہ تھا، یہ ساری تعریف کرا رہے ہیں اور تعارف کرا رہے ہیں۔ حضرت بلال نے دیکھا کہ سب کا تعارف ہو رہا ہے، حضرت بلال چھپنے لگے کہ جب میری باری آئے گی نہ معلوم میرا تعارف کیسے کرائیں گے، نہ تو میں سردار ہوں، نہ میرا باپ سردار تھا، میں بھی غلام، میرا باپ بھی غلام، میرا تو اپنا وطن ہی نہیں، میرا یہاں پر قبیلہ بھی نہیں، میری یہاں پر قومیت بھی نہیں، میرا تعارف کیسے کرائیں گے؟ لیکن فاروق اعظم تعارف کراتے کراتے جب حضرت بلال تک پہنچتے ہیں تو وفد والوں سے کہتے ہیں کہ ھذا سیدنا بلال، یہ ہمارا سردار بلال بیٹھا ہے۔ ان کے تو باپ سردار تھے، وہ تو اپنی قوم کے سردار تھے، اور یہ ہم سب کا سردار ہے۔ جو قرآن کے ساتھ جڑا تو پھر اللہ نے کتنی عزتیں دی۔ مکہ فتح ہوا، جب مکہ فتح ہوتا ہے نماز کا وقت ہوا، اب اذان دینی ہے، حضرت بلال خاموش ایک کنارے پہ کھڑے ہیں کہ اب حرم میں، مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ میں انسانی تاریخ کی سب سے پہلی اذان گونجے گی۔ آج اسلام کی سب سے پہلی اذان مکہ میں گونجے گی، کیونکہ جب آپ پہلے مکہ میں تھے وہ اذان تو تھی نہیں، اذان کا حکم تو مدینہ میں آیا تھا۔ اب مکہ فتح ہوا، آئے ہیں مکہ میں، اب اذان ہوگی۔ حضرت بلال سوچتے ہیں کہ مدینہ میں تو مؤذن میں تھا، مدینے میں تو اذان میں دیا کرتا تھا، اللہ کے رسول مجھے حکم دیا کرتے تھے، مجھے ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں اذان دیا کرتا تھا۔ اب مکہ میں آ گئے ہیں، اب یہاں پر تاریخ کی، اسلامی تاریخ کی اور بلکہ انسانی تاریخ کی سب سے پہلی اذان گونجنے والی ہے۔ آج نامعلوم اذان کے لیے کس کو حکم ملتا ہے؟ بلال سوچتے ہیں
کہ آج اللہ کے رسول شاید اپنے چچا حضرت عباس سے فرمائیں گے کہ عباس اذان کہہ دو. ہو سکتا ہے آج اپنے یار غار کو حکم دیں ابو بکر آؤ آج پہلی اذان مکے میں دینی ہے, پہلی اذان تم دے دو. ہو سکتا ہے کہ بلند آواز والے حضرت فاروق اعظم کو حکم ملے کہ تم اذان کہہ دو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب کے دوہرے داماد حضرت عثمان عفان کے بیٹے بھی کھڑے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ کے رسول فرمائے عثمان حدیبیہ کے موقع پر میں نے سفیر بنا کر تمہیں بھیجا تھا جبکہ سارے ہم حدیبیہ پر رکے ہوئے تھے, آج بھی تم اذان کہہ دو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے داماد اپنے چچا زاد علی المرتضیٰ کو حکم دے کہ علی اذان دے دو. پتہ نہیں آزان کا شرف آج کسی حاصل ہوتا ہے, آج یہ کس کی قسمت میں آتا ہے کہ تاریخ انسانی اور تاریخ اسلامی کی سب سے پہلی آزان جو آج مکہ میں گونجے گی آواز کس کی ہوگی. وہ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال کہاں ہو؟ عرض کیا حضور حاضر ہوں. فرمایا جلدی سے آؤ. آ گئے. بلال نماز کا وقت قریب ہے, مدینے میں میرے مؤذن تم تھے تو آج تاریخ انسانی کی پہلی آزان بھی تمہاری زبان سے سننی ہے. حضرت بلال عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب اذان کے لیے مدینہ میں تو مسجد کی چھت پہ چڑھ جایا کرتا تھا, وہاں پر تو چبوترا ہوتا تھا, یہاں کہاں پہ اذان دینی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور وہیں پر کھڑے ہوئے اللہ کا نام بلند کرو. تو تاریخ انسانی میں اور تاریخ اسلامی میں سب سے پہلی آزان جو گونجی ہے مکہ میں بیت اللہ کے اندر وہ حضرت بلال کی آواز تھی. اور یہ کیوں تھا؟ قرآن کو سینے سے لگایا, قرآن کو کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا, اللہ نے عزت عطا فرمائی. بلکہ صرف یہ نہیں, معراج کی شب اللہ کے محبوب جب جاتے ہیں جنت کی سیر کرنے کے لیے, جب آپ جنت میں پہنچتے ہیں وہاں پر کسی کے چلنے کے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں, آواز سنتے ہیں, رک جاتے ہیں. جبریل یہ آواز کیسی ہے؟ یہ تو جنت ہے, زمین تو نہیں. زمین میں تو آواز, زمین پر چلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے, جنت میں تو آواز پیدا نہیں ہوتی. ہمارے قدموں کی آواز بھی نہیں پیدا ہو رہی, یہاں پر آواز کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ اور ہم سے پہلے کون آ گیا جنت میں چلنے والا جس کے قدموں کی میں آہٹ سن رہا ہوں؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا جنت میں آپ سے پہلے کوئی نہیں آیا, یہاں پر کوئی انسان نہیں آیا. وہ تو ایک وقت تھا جب آدم آئے تھے, یہاں پر چلا کرتے تھے, وہ بھی زمین پر چلے گئے. اب یہاں پر کوئی نہیں چلنے والا جنت میں, آپ ہی چل رہے ہیں. لیکن جو آواز آپ سن رہے ہیں یہ جنت میں چلنے کی آواز نہیں ہے, یہ مکہ کی گلیوں میں آپ کا غلام بلال چل رہا ہے, اس کے قدموں کی آہٹ یہاں پر سنائی دے رہی ہے. اللہ نے کتنا مقام دیا, کتنا مرتبہ دیا, کس بنا پر؟ قرآن کے ساتھ نسبت رکھی, قرآن کی محبت کو سینے سے لگایا, قرآن کے ساتھ جڑ گیا. دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے عزتیں عطا فرمائی, عروج عطا فرمایا, اور روز قیامت بھی ان کو انعامات سے نوازا جائے گا. پروردگار عالم ہمیں بھی اپنے کلام مقدس کے ساتھ نسبت نصیب فرمائے, محبت کا تعلق نصیب فرمائے, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں, جو لوگ سمجھنے کے بعد اس کو سیکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, اس کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں, اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں, جس بات کا حکم دیا گیا وہ کر گزرتے ہیں, جہاں پر روکا گیا وہاں پر رک جاتے ہیں, تو ایسے بندے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. اور یہی وہ بندے ہیں کہ جن بندوں کی برکت سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. جب ایسے بندے نہیں رہیں گے زمین پر تو پروردگار عالم اپنے کلام کو بھی اٹھا لیں گے اور کائنات کے نظام کو بھی لپیٹ دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے, اور جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالی محبت عطا فرمائے. ان کے ساتھ محبت رکھا کریں, ان کی غربت پہ نظر نہ رکھا کریں, ان کی فقیری پہ نظر نہ رکھا کریں, بلکہ جس کام میں یہ لگے ہوئے ہیں, جس خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اس کو اپنے سامنے رکھا کریں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. المرء مع من احب, جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ ہوگا. تو اللہ والوں کے ساتھ محبت رکھو گے, علماء کے ساتھ, حفاظ کے ساتھ محبت رکھو گے تو حشر انہیں کے ساتھ ہوگا. جو مدارس کے ساتھ محبت رکھے گا قیامت کے دن وہ علامہ شبیر احمد عثمانی کے ساتھ ہوگا. جو مدارس کے ساتھ محبت رکھے گا وہ حضرت شیخ الہند کے ساتھ روز قیامت ہوگا.
جو مدارس سے محبت رکھنے والا ہوگا وہ شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جو مدارس سے محبت رکھے گا وہ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ روز حشر کھڑا ہوگا، وہیں پر نظر آئے گا، علماء کے ساتھ نظر آئے گا، صلحاء کے ساتھ نظر آئے گا۔ اور جو مدارس سے محبت نہیں رکھتے، جو مدارس سے نفرت کرے گا تو روز قیامت حشر میں پرویز مشرف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ مدرسوں کا بڑا نفرت کرنے والا تو وہی تھا نا۔ ابھی جو قریب میں گزرا ہے جو وہ تو سارے جانتے ہیں، جن پرانوں کا نام نہیں لے رہا، تو کون چاہتا ہے مسلمانوں میں سے کہ ہمارا روز قیامت حشر پرویز مشرف کے ساتھ ہو؟ ہر ایک چاہتا ہے روز قیامت مجھے علماء کا ساتھ ملے، صلحاء کا ساتھ ملے، شہداء کا ساتھ ملے، اور پھر ان کے ساتھ تعلق رکھے گا تو اور فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کیا اور پھر اس کے بعد اس پر عمل بھی کیا، سینے سے لگایا، سینے میں محفوظ کیا، اس پر عمل بھی کیا، اس کو سمجھا بھی، اپنی زندگی اس کے احکامات کے تحت گزاری، تو روز قیامت اسے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نے میرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا۔ دنیا والے کوٹے دیا کرتے تھے، دنیا میں اسمبلی اپنا جو ہوتی ہے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ممبران کو وہاں پر کوٹے ملا کرتے تھے، نوکریوں کے کوٹے، ٹھیکوں کے کوٹے، یہ سارے کوٹے ملا کرتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے آج میں نے بھی کوٹے دینے ہیں، میں نے کسی ممبر کو نہیں دینے ہیں، اللہ فرمائے گا میں نے حافظ قرآن کو دینا ہے، 10 بندوں کا کوٹا ملے گا حافظ قرآن کو، 10 بندوں کا، یہ 10 بندوں کا کوٹا دے رہا ہوں۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے ایسے 10 بندے جو جہنم کے حقدار ہیں تم ان کے حق میں سفارش کرو، میں سفارش قبول کروں گا۔ 10 بندوں کو اپنے ساتھ جنت لے جائے گا، یہ کوٹا ان کو ملنے والا ہے۔ محبت ہم کریں گے تو پہچانیں گے ہمیں، جب دنیا میں محبت نہیں کریں گے تو وہاں کہاں پہچانتے ہیں یہ؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدارس کے ساتھ، علماء صلحاء کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اور روز قیامت ہمیں علماء صلحاء اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ کھڑا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔